بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سوشل میڈیا دیکھیں، سیاسی حلقوں میں دیکھیں، ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ریٹائر ہو جائیں گے؟ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے جو موجودہ آرمی چیف کے خلاف ایک مہم کا حصہ ہے۔ یہ سوال سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں کی گئی ترامیم کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال کے بجائے 5 سال ہو گئی ہے۔ تو لہذا موجودہ آرمی چیف، موجودہ ایئر چیف اور موجودہ نیول چیف 5 سال کی مدت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے، اور موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ 2 سال بعد یعنی کہ 2027 میں ہونی ہے۔ اس سے قبل یہ سوال بدنیتی پر مبنی ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سوال جان بوجھ کر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایک ٹرینڈ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ قانون میں ترمیم ہو چکی ہے اور اس کے تحت اب کوئی ایکسٹینشن کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، انگلینڈ میں 3 سے 4 سال، امریکہ میں 4 سال، فرانس میں 4 سال، روس میں غیر معینہ مدت، جرمنی میں 3 سال، آسٹریلیا میں 4 سال، چین میں 5 سال۔ الغرض کم و بیش ایک ایوریج ہے 4 اور 5 سال کے درمیان مختلف ممالک میں آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے۔ پاکستان نے بھی اپنے قانون میں ترمیم کر دی ہے، اور یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں کی گئی ترامیم میں 55 بی اور سی کے تحت جب یہ ترامیم ہوئی ہیں تو اس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ اب آرمی چیف کی تقرری 3 سے بجائے 5 سال ہو گئی ہے۔ یہ 5 سال اپنی مدت مکمل کر کے ریٹائر ہوں گے۔ جب 5 سال مکمل ہوں گے پھر دیکھا جائے گا کہ اس وقت کے حالات کے مطابق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ ان کو معلوم ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 29 نومبر آئے گی، گزر جائے گی، موجودہ آرمی چیف رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے دشمن ہیں۔ یہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی محبت میں نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے تصادم کا اور شکوک و شبہات کا ایک ماحول کریٹ کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا موجودہ آرمی چیف کے جانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف نے تو پوری دنیا میں اپنی دھوم مچا دی ہے۔ اب تو امریکہ سرکار جیسی جو حکومتیں ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتی ہیں اور ان کے گن گاتی ہیں۔ یہ کسی کو کیا معلوم تھا کہ 6 اور 10 مئی کے درمیان جو مارکہ حق و باطل ہوگا اور اس مارکے میں پاکستان کو فتح حاصل ہوگی تو اس کا کریڈٹ آرمی چیف کے ساتھ جائے گا۔ تو اب آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ ان کی کوئی ریٹائرمنٹ کی ابھی ڈیٹ نہیں ہے۔ 2 سال انہوں نے رہنا ہے مزید، اور 2 سال کے عرصے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کو
پاکستان کی حکومت ان کی مزید خدمات حاصل کرتی ہے کہ نہیں. بہرحال آرمی چیف کی جو اس وقت ملازمت ہے، انہوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے. پاکستان کا وقار آرمی چیف کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ وہ ایک ایسا ایک بہادر آدمی ہے جنہیں اس وقت امریکہ کا صدر بھی مانتا ہے کہ وہ اس جیسا دلیر اور بہادر جرنیل انہوں نے نہیں دیکھا. تو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، جو لوگ دباؤ کا حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا کیا جائے، لوگوں میں شکوک پیدا ہو جائے کہ شاید آرمی چیف جا رہا ہے اور عمران خان آ رہا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں وہ ان کی بیوقوفی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بیوقوفیوں کے نتیجے میں ہی عمران خان جیل میں رہے گا. عمران خان بھول جائے اس بات کو کہ پروپیگنڈے یا سوشل میڈیا کے زور پر وہ جنگ جیت جائیں گے. اس سے کنفیوژن بلانے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس کے منفی نتائج برآمد ہو رہے ہیں. یہ سب کو ڈکی چھپی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے آئین پڑھا ہے، قانون پڑھا ہے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قانون میں ترمیم دیکھی ہے. اس ترمیم سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب پاکستان کے آرمی چیف کی اور ایئر فورس اور نیوی کے سربراہوں کی مدت ملازمت 3 سال کے بجائے 5 سال ہے. تو لہذا 5 سال مکمل ہونے دیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں ان خوابوں سے باہر نکلنا چاہیے اور انہیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر رہیں گے. آئندہ 2 سال تک ان کی ملازمت موجود ہے اور 2 سال کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اگر ان کی خدمات کی ضرورت ہے تو پھر حکومت پاکستان ان سے درخواست کر سکتی ہے کیا مزید عرصہ کے لیے بھی پاکستان کی فوج کی کمان سنبھالے رکھیں. بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے مایوسی ہے. ان کو جو لوگ مہم چلا رہے ہیں ان بے غیرتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے بارے میں الٹ پلٹ اور فضول باتیں جو آپ کر رہے ہیں اٹ پٹانگ، یہ سب بند ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی ہے. اس طرح کی پوسٹیں لگانے سے وہ جیل سے باہر تو نہیں آ سکتا، نہ ہی آرمی چیف کو اس طرح ہٹایا جا سکتا ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی رہیں گے اور ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے وہ زائل ہو جائے گا. شکریہ.